اللہ مستقبل میں اپنا کوئی عظیم کام پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کی تمہید پہلے کرتا ہے۔ اسی لیے اختتام امامت کا اس طرح ہونا تھا کہ 12واں جب آئے تو وہ پردہ غیب میں جائے، اس لیے پہلے سے اس نے سینکڑوں چیزیں ایسی بنائیں کہ جن کو کروڑوں برس پہلے بنایا تھا اور انہیں غیب میں ڈال دیا اور صرف آپ کو لفظ دے دیا، آیت بنا کے اپنے پیغمبر پہ اتار دیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ اس پر ایمان رکھنا اور ایمان لانا، اور انکار کرو گے تو کفر واقع ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمر مقرر نہیں کر سکتا فرشتوں کی، بس اسی طرح سمجھا دیا جاتا ہے کہ آدم کی خلقت سے اتنے ہزار برس پہلے نہ کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ کون سا فرشتہ ہے جس پر مسلمانوں کو یقین نہ ہو، یقین نہ کریں تو کفر واقع ہو جائے، اور سب غیب ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ مشہور اتنے ہیں کہ لگتا ہے جیسے دیکھی ہوئی چیز پر یقین کر رہے ہیں۔ ادھر آپ کی زبان سے لفظ جبریل نکلا، کسی نے نہیں دیکھا لیکن یقین آ جاتا ہے بھائی جبریل ہیں، نام وجود کی دلیل ہے۔ میکائیل کہا، اسرائیل کہا، ملک الموت، یعنی جتنے بھی فرشتے مشہور ہیں سب کے نام لوگوں کو یاد ہیں، لیکن سب غیب ہے، غیب۔ اسی طرح اللہ نے 4 پیغمبروں کو زندہ رکھا اور ان کو طولانی عمر عطا کی تاکہ جب 5واں آئے تو یقین آ جائے کہ جس طرح خضر حیات ہیں، جس طرح الیاس حیات ہیں، جس طرح جناب ادریس اور جناب عیسیٰ زندہ ہیں، مثال رکھ دی، پورا سورہ اتار دیا، سورہ کہف، کہ وہ 7 زندہ ہیں، انہیں اب تک موت واقع نہیں ہوئی اور اسی دنیا میں ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا اصحاب کہف کو، کسی نے نہیں دیکھا خضر کو سوا معصوم کے، کسی نے نہیں دیکھا جناب الیاس کو، جناب ادریس کو، جناب عیسیٰ کو، اور اس کے بعد بھی آج ہم کو یقین ہے کہ یہ پیغمبر موجود ہیں۔ تو یہ تو ولی عصر سے پہلے سے زندہ ہیں، تو ان کی طولانی عمر پہ اگر کوئی چاہے تو بحث کرے کیسے زندہ ہیں، جیسے وہ زندہ ہیں ایسے ہی یہ زندہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ بھئی غیب یعنی وہ ہیں، موجود ہیں، مختصر سی گفتگو اس پر ہو جائے کہ وہ ہیں، موجود ہیں۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہیں تو ہم پہلے اسی پر بات کر رہے ہیں کہ ہاں وہ ہیں، اور اسی طرح ہیں جس طرح اللہ ہے اور غیب ہے، ملائکہ ہیں اور غیب ہے، انبیاء ہیں اور غیب ہے، جنت ہے اور غیب ہے، جہنم ہے اور غیب ہے، حوریں ہیں اور غیب ہے، غلمان ہے اور غیب ہیں، اصحاب کہف ہیں اور غیب ہے، ہوا ہے مگر غیب ہے، خوشبو ہے مگر غیب ہے۔ کتنی ہزاروں چیزیں اس دنیا میں اللہ نے ایسی بنا دیں کہ جو غیب ہیں،
یعنی انہیں آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کئی لاکھ گیسز ہیں ایسی، کچھ دریافت ہو چکی اور کچھ نہیں ہوئی، غیب ہے۔ جو ہم نہیں جانتے وہ سب غیب ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کے لیے غیب ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے آپ نہیں بتا سکتے اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے، غیب ہے۔ تو چونکہ ایک غائب کو آخر میں رکھنا تھا تو اتنی چیزیں غیب کی بنائیں۔ طولانی عمر بھی ثابت ہے، غیب بھی ثابت ہے۔ ہاں، اب پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر ہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ ہیں تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ بھی یہیں سے شروع ہو جائے بات کہ اللہ اگر ہے تو اپنی دنیا کیسے چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے، ہمیں کیسے یہ یقین آیا کہ پوری دنیا اللہ چلا رہا ہے؟ بھائی سچے نے کہا نا، صادق پیغمبر نے کہا نا، جس نے یہ کہا کہ اللہ ہے اور پوری دنیا چلا رہا ہے، اسی نے یہ کہا کہ میرا بیٹا مہدی ہدایت کرے گا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اور جتنا پورا دین اترا پیغمبر پہ وہ سب غیب میں چلا گیا، اترا اور پھر غیب میں چلا گیا۔ جب ہادی ہی غائب ہو گیا تو دین بھی غیب میں چلا گیا۔ پورا دین غیب پر چل رہا ہے، غیب پہ چل رہا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے زبانی کہتے ہیں جو کر رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم حج کر رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں بڑا ثواب ہے، لیکن سارا ثواب غیب میں ہے، رزلٹ ہمیں نہیں معلوم ابھی، اس لیے کہ رزلٹ غیب میں ہے۔ اس لیے غیب میں ہے کہ یوم جزا غیب میں ہے، یوم دین غیب میں ہے، قیامت غیب میں ہے، توبہ غیب میں ہے، کوثر غیب میں ہے، میزان غیب میں ہے، صراط غیب میں ہے، سوال و جواب غیب میں ہے، قبر غیب میں ہے، قبر میں آنے والے غیب میں ہیں۔ سب غائب چیزوں پر ایسے یقین ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے۔ تو محبت کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں نا کہ جیسے آپ سب پر یقین رکھ کے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہم ان پر یقین رکھ کے انہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ غیب، ہاں امام سے پوچھا گیا، اس لیے کہ رسول خدا سے لے کر اور 11ویں امام تک سب نے امام ولی عصر کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ امام کا ذکر نہ کرے، اقوال میں چھوٹے چھوٹے قول اور بڑے بڑے خطبوں میں، طویل ترین خطبوں میں سب کچھ بتایا۔ تو پوری لائف، پوری زندگی اور ان کی آمد پر جو کچھ ہوگا ظہور کے بعد سب رسول خدا نے بیان کر دیا، اور سب کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی صورت میں ارشادات رسول، فرمان رسول۔ تو اس میں جو لوگ سن رہے ہوتے تھے مستقبل کی خبر کہ وہ آئیں گے تو لوگ سوال کرتے تھے۔ تو جب بھی غیب کا مسئلہ آیا تو راوی نے پوچھا کہ اگر وہ غیب میں ہوں گے تو ہم کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ آفتاب نکلا ہوا ہے اور بادل چھا گئے، ابر چھا گیا،
اور سورج کو بادلوں نے چھپا لیا، لیکن کیا اندھیرا ہو گیا؟ نہیں، روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو جس طرح ابر میں آفتاب چھپ کر اپنی روشنی کو نہیں چھپاتا، ویسے ہی مہدی غیب میں رہ کر اپنی ہدایت کو نہیں چھپا رہے۔ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ ہدایت بہت ہی باریک بات ہے کہ جسے بہت ہی ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس سے بڑی سچی بات نہیں ہو سکتی کہ چونکہ شیطان غیب میں ہے اور یقین ایسا ہے کہ انکار کیا اور کفر ہوا، یعنی کافر پر بھی اتنا یقین رکھنا ہے کہ انکار نہ ہو جائے ورنہ کفر ہو جائے گا۔ کانا من الکافرین اللہ نے کہا ہے، اس لیے میں نے بھی کافر کہا۔ اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ شیطان ہے، لیکن آج تک کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں، لیکن یقین کتنا ہے؟ کتنا یقین آپ بتائیے؟ یقین رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کیا آیات قرآنی نے بتایا ہے، کیسے اس کو دفع کرو، کیسے اس کو بھگاؤ، کیسے اس سے بچو۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی یقین کی باتیں ہیں۔ بھئی کیا بچو؟ کدھر سے آ رہا ہے؟ کہاں آ رہا ہے؟ کسی نے اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ ہے اور بہکاتا ہے۔ تو جب بہکانے والا غیب میں ہے اور غیب سے بہکا رہا ہے، اس لیے اسی غیب میں ایک ہادی ہونا چاہیے جو بچائے۔ بہکانے والا وہ اپنا کام کر رہا ہے تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ یہ کتنی لیکن نا سامنے لاجک عقلی ایک دلیل سامنے کی، جس میں آپ خود سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر چھپ چھپ کر کوئی بہکانے والا ہے تو چھپ چھپ کر کوئی بچانے والا بھی تو ہے۔ اور اگر آپ نے اس پہ یقین نہیں کیا تو پھر آپ نے بدی پر تو یقین کر لیا، شیطان پر تو یقین کر لیا، لیکن افسوس ہے کہ اللہ کا نمائندہ جو چھپ کر بچا رہا ہے اس پہ یقین نہیں آ رہا۔ اس پر یقین آنا چاہیے۔ اور قرآن میں شیطان کی پوری لائف موجود ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو کوئی شیطان کی سوانح حیات نہیں جانتا، اس لیے کہ اس نے اپنی سوانح حیات خود لکھوائی ہے۔ اس نے بیان کیا، اللہ نے اسے دہرا دیا۔ تو اس نے کہا اللہ سے، اول روز جب بہت زوروں کا جھگڑا ہوا تو اس وقت اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بنا تو رہا ہے، اس کی آدم کی ذریت کو میں بہکاؤں گا۔ تو اس نے اپنی ترکیب بھی بتائی کیسے بہکاؤں گا، حالانکہ ایسے جرم کے کام کرنے والے ترکیب نہیں بتایا کرتے کہ ہم پکڑ جائیں گے، لیکن اس نے علانیہ اللہ کے سامنے بتایا، اس نے اپنی پورا پلان بتایا، شروع میں ہی پلان آؤٹ کر دیا۔ اس نے کہا میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، اور میں ان کے لہو میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان کے نطفوں میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان کے خون میں رہ کر بہکاؤں گا۔ تو اس نے اپنا پورا پلان بتا دیا، اللہ نے پورا پلان آیات بنا کے لکھ دیا۔
کہ پڑھو بھائی اس نے یہ پلان بنایا ہے، تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے خون میں سرائیت کر جاتا ہے. تو طاقت اس نے مانگی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب یہاں پر سارے شرک ہوتے ہیں تو کوئی شیطان کے مسئلے میں باتیں نہیں کرتا کہ اتنی پاور ہے اس کے پاس، اتنی پاور ہے اس کے پاس کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ اپنے تمام آل اولاد اور پیادوں کے ساتھ، سواروں کے ساتھ اتر گیا زمین پر اور اس نے اعلان کر دیا میں یہ کام کروں گا. تو اللہ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا اور خاموش بیٹھ گیا، جا سب کچھ کر. نہیں، اس سے زیادہ پاور اللہ کی ہونی چاہیے. اس لیے اس نے کہا کہ ہاں جا، جو تیرے سمجھ میں آئے کر لینا، میں بھی یہ کروں گا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. جو تیرا ہو جائے گا وہ پھر جنت نہیں دیکھے گا. میں نے جہنم بنا دیا ہے اور جو تیرا ہوتا جائے گا سب کو میں جہنم میں جھونکتا جاؤں گا. تو آپ پڑھ لیجئے قرآن اٹھا کے کہ اللہ نے جہنم کا اعلان اسی وقت اس کے سامنے کر دیا جواب میں کہ سب کو چھوڑ دوں گا جہنم میں. تو پھر جنت کیوں بنائی؟ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں بھی جانا ہے. تو اگر جہنم کا انتظام شیطان کر رہا ہے تو کوئی ایسا تو ہو جو جنت کو بھرے. اسی کو ولی عصر کہتے ہیں، جو مالک جنت ہے. اب یہ کہ یہ دنیا قائم ہے اور سارے دنیا کے کام ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کا سارا معاملہ تو غیب میں گیا. 33 کروڑ برس پہلے زمین بنی تھی. 33 کروڑ برس غیب میں چلے گئے اور ایسے گئے جیسے پلک جھپکی اور گئے. بس کہنا آسان ہے 33 کروڑ برس پہلے زمین بنی تھی، کہہ دیا آسان ہے. دن کیسے گزر گئے اور ہم اس عہد میں بیٹھے ہوئے. تو پتہ چلا کوئی مشکل بات نہیں ہے کروڑوں برس گزر جانا. تو یہ سوال ہی بیکار ہے کب آئیں گے. یہ سوال بیکار ہے کب آئیں گے. یہ تو کروڑوں برس ہمارے لیے ہے نا. چھوٹا دماغ، چھوٹی روح، چھوٹی سوچ، چھوٹی آنکھیں، ہم چھوٹے لوگ کتنا سوچ سکتے ہیں. اس کے لیے کروڑوں برس کچھ نہیں ہیں. وہ اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے کہ جا ہم نے تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی. اس نے مہلت مانگی تھی قیامت تک کی. تو کوئی جب شیطان کا حال قرآن میں پڑھا کرے تو اس پہ زیادہ ریسرچ کرے بجائے اس کے کہ شیعوں پہ ریسرچ کرے. شیطان پہ زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کوئی پوچھے تو اٹھ کر قرآن سے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا قیامت کیا ہے. شیطان کو کیسے پتا کہ قیامت کیا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا قیامت کیا ہے؟ ابھی تو کوئی دین بنا نہیں کہ اصول دین کا اعلان ہوا ہو کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ابھی تو آدم کا پتلا ہے. ابھی تو وہ سجدے سے انکار کر رہا ہے. اس کو قیامت کا کیسے پتا چل گیا؟ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے. اللہ نے کہا وقت معلوم تک کی دی ہے. اس نے قیامت تک کی مانگی تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا. اگر قیامت تک کی عمر دینا ہوتی تو کہتا جا قیامت تک کی عمر دے دی. اللہ نے کہا نہیں،
وقت معلوم تک کی عمر دی ہے. وقت معلوم مہدی کو کہتے ہیں.